अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज आपके साथ तीन बड़ी खबरें शेयर करूंगा। साइफर केस के अंदर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। ये खबर तो मेरे नज़दीक अब इतनी बड़ी नहीं रही। अलबत्ता इस केस की समाअत के दौरान, क्योंकि आज पहली दफ़ा मीडिया के नुमाइंदे अंदर गए थे, तो इमरान खान की जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई, मेरे नज़दीक वो ज़्यादा बड़ी खबर है। वो गुफ्तगू और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने जो कहा वो ज़्यादा बड़ी खबर है, इसलिए वो खबर आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी खबर जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के साथ लगता है यूँ अगर उनकी आज की दरख्वास्त पढ़ें कि उनके साथ हाथ हो गया। तो जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से भेजे गए नोटिस का जवाब जमा करवाया है। उसके अंदर उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया है और उनके साथ किस तरह हाथ हो गया, ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। और तीसरी अहम खबर कि चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात यानी इमरान खान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होने जा रहा है और एहतसाब अदालत ने इस हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं आज की बड़ी खबर से कि साइफर केस के अंदर आज अडयाला जेल के अंदर इसकी समाअत हुई। जज अबुल हसनात साहब प्रोसिक्यूशन की जानिब से जुल्फ़िकार अब्बास नकवी साहब पेश हुए। बहुत मुख्तसर सी समाअत थी। जज की जानिब से इमरान खान और उनके शाह महमूद कुरैशी को जो केस की नकूल फ़राहम की गई और उसके बाद 12 दिसंबर की तारीख दी गई कि 12 दिसंबर को इनके ऊपर मुल्ज़मान के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की जाएंगी। और इस मुख्तसर सी समाअत के बाद केस की समाअत जो है 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। ये भी कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी ने जज साहब से कहा कि जनाब ट्रायल जल्द शुरू होना चाहिए। ट्रायल जो है वो आज ताख़ीर से शुरू हो रहा है, केस की मुकदमे की समाअत जल्दी होनी चाहिए। जिस पर जज साहब ने कहा कि आप अपने वकला से कहें कि वो वक्त पर आ जाएं तो समाअत जो है वो जल्दी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इस मुकदमे की समाअत के दौरान इमरान खान ने जो वहाँ पर सहाफ़ी थे उनके साथ गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू बड़ी अहम थी। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब इस मुकदमे के अंदर जनरल बाजवा को गवाह बनाऊंगा और इसके साथ 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 अमेरिकन एम्बेसी से नुमाइंदों को भी बुलाऊंगा। मतलब खान साहब ने फैसला कर लिया कि अब उन्हें लड़ाई करनी है। अगर वो ये ऐसा करते हैं तो फिर यकीनी तौर के ऊपर मामलात राजीनामे की तरफ नहीं जा रहे, मजीद लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपकी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। ये भी बड़ी खबर है। फिर ये भी कहा गया इमरान खान की जानिब से, उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सारी उम्र मैं जेल में रहूँ, अपनी जान देने को तैयार हूँ। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा है। खबर मानिका के इल्ज़ाम के ऊपर लगता है वो बज़ाहिर बड़े दुखी और परेशान थे जो उन्होंने ये अल्फाज कहे। इमरान खान की जानिब से ये अल्फाज सहाफ़ी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मैं कसम उठाता हूँ कुरान पाक को हाथ पर रखने के लिए, यानी कुरान पाक उठाने के लिए तैयार हूँ। ये किसी भी मुसलमान के लिए इंतहाई कदम होता है कि वो जब बात कुरान पाक पे ले आए, उसके लिए ये अपनी सच्चाई को साबित करने का आखिरी जो है वो तरीक़ाकार होता है कि वो कहता कि वो शख्स जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो वो कहता है कि मैं इसको कुरान पाक उठाने के लिए तैयार हूँ कि बुशरा बीबी का चेहरा मैंने उस दिन देखा जिस दिन निकाह हुआ। ये सब कुछ हुआ खबर मानिका की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए, जो उन्होंने इस्लामाबाद की अदालत में दरख्वास्त दायर की और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए कि इमरान खान उनके घर आते थे, उनकी गैर मौजूदगी में आते थे। कई दफ़ा इमरान खान को खबर मानिका के मुलाजिम ने झगड़ा किया, उन्हें निकाला। फिर कोई लतीफ़ नामी मुलाजिम है जिसने उन्हें बहुत मरतबा बेडरूम में भी देखा और खबर मानिका से इस हवाले से जो है शिकायत भी की। तो इस के ऊपर इमरान खान ने आज कहा है कि वो कुरान पाक उठाने को तैयार हैं, कसम उठाने को तैयार हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी को पहले दिन निकाह के रोज़ देखा। ये बहुत अहम बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी कौम को बता दें कि मैं आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब अल्लाह बेहतर जानता है
کہ خان صاحب آپ اس میں قرآن پاک کو اور قسم کو لے آئے ہیں کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے. بہرحال اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو یا تو عمران خان صاحب خود جانتے ہیں یا پھر بشرا بی بی جانتی ہیں کہ حقائق کیا ہیں، یا الزام لگانے والے جانتے ہیں کہ وہ الزام سچے لگا رہے ہیں یا جھوٹے لگا رہے ہیں. لیکن قرآن پاک اٹھانا کسی بھی مسلمان کے لیے یہ آخری جو ہے وہ وقت ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ جناب آپ ہی میرے پاس کوئی آپشن نہیں، پھر میں قرآن اٹھا لیتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس کیس کی سماعت کے اندر وکلا کی جانب سے سائفر کیس وکلا کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اعتراض کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح سے سماعت کی جا رہی ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر ملکی میڈیا نمائندگان کو بھی اس ٹرائل کے اندر آنا چاہیے. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے اس میں قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. جب تک نیا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا تب تک یہ سماعت جو ہے یہ غیر قانونی ہوگی. اب ناظرین آتے ہیں دوسرے خان سے متعلقہ ہی کیس کے اندر. 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے آج جیل کے اندر اڈیالہ جیل کے اندر سماعت ہوئی. اس حوالے سے اڈیالہ جیل کے جج محمد بشیر صاحب عدالت نمبر 1 کے جج جنہوں نے پہلے نواز شریف کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں کافی، آج انہوں نے جیل کے اندر اس کیس کی مقدمے کی سماعت کی اور انہوں نے تمام ملزمان کو اس میں جو ہے وہ آئندہ سماعت میں طلب کر لیا. بشرا بی بی، عمران خان، زلفی بخاری اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر، ان سب کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور جو ملزمان مفرور ہیں ان کے وارنٹس گرفتاری بھی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ 6 دسمبر کو اس حوالے سے نیب کی جانب سے جو ریفرنس دائر کیا گیا، رجسٹرار صاحب عدالت نے اس کو سکروٹنائز کیا اور سکروٹنائز کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ جو ہے وہ نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے. اب اس کے اندر جو ہے 6 دسمبر کو تمام ملزمان کو اڈیالہ جیل کے اندر پیش کیا جائے، چاہے وہ ملزمان گرفتار ہیں یا نہیں گرفتار. یہ خان کے لیے ایک اور بڑی مشکل پیدا ہونے جا رہی ہے. سب سے پہلے توشہ خانہ کیس کے بعد سائفر ٹرائل، اور سائفر ٹرائل کے بعد اب آ گیا 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ کا آغاز. دیکھتے ہیں اس میں بھی کیا ہوتا ہے. بہرحال اب اس کے بعد تیسری بڑی خبر ہے جناب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے. انہوں نے جو پہلی 20 نومبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست جمع کروائی تھی، اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے ان کو نوٹس بھیجا اور ان سے پوچھا کہ آپ اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اب بات یہ ہے بھائی کہ رجسٹرار کس طرح سے پوچھ سکتا ہے کسی بھی درخواست گزار کو کہ آپ پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی پیروی نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کو خود واپس لے لے گا، اپنی درخواست دائر کر دے گا، اور اگر وہ پیروی کرنا یا پھر وہ عدالت میں جب کیس لگے گا تو عدالت میں یہ مقدمہ واپس ہو جائے گا. بہرحال جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے اس حوالے سے رجسٹرار سپریم کورٹ کو بڑا تڑلے سے جواب دیا ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ مجھے یہ نہیں پوچھ سکتا، اس کا نوٹس جو ہے وہ غیر قانونی ہے. 20 نومبر اور 30 نومبر کو 2 درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی ہیں، دونوں میں کو بھرپور طریقے سے لڑوں گا. یہ بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھرپور طریقے سے دونوں درخواستوں کو کنٹیسٹ کروں گا، لڑوں گا اس کے اوپر. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے اعتراضات جو کونسل کے ممبران کے اوپر تھا وہ واپس نہیں لیے گئے، بلکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ انہیں نہیں اس کیس میں کونسل میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کی تعیناتی کے حوالے سے جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا اس میں بھی جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کی مخالفت کی تھی. تو اس مخالفت کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ نقطہ اٹھایا تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی وضاحت کی. تو انہوں نے کہا جی اس وضاحت کے بعد مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کونسل اپنا شو کا نوٹس واپس لے لے گی، یعنی انہیں ایسی فیلنگ آئی کونسل کی پروسیڈنگ کے دوران کہ شاید کونسل جو شو کا نوٹس دیا گیا ہے وہ واپس لے لے گی، لیکن ان کی یہ فیلنگ غلط ثابت ہوئی. ان کو یہ ان کے ساتھ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہاتھ ہو گیا، اور ان کو کونسل کی جانب سے باقاعدہ دوسرا شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا، اور جو غلطیاں جو کمیاں کوتاہیاں پہلے شو کاز نوٹس کے اندر تھیں وہ دوسرے شو کاز نوٹس میں تمام دور کر دی گئی. اب جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے عدالت میں اپنے کیس کو لڑنے کا فیصلہ کیا، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آئندہ چند روز کے اندر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کی جو درخواستیں ہیں سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں گی. یہ بھی اہم خبر ہے. اب اس کے ساتھ ایک ناظرین ایک چھوٹی سی خبر ہے. سپریم کورٹ کے ایک جج ریٹائرڈ ہوئے ہیں جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب.
انہیں مسابقتی اپیلنٹ ٹریبونل کا چیئرمین لگا دیا گیا، یعنی اس وہاں پر انہیں جج لگا دیا گیا۔ اب یہ مسابقتی اپیلنٹ ٹریبونل بہت چھوٹا سا عہدہ ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے بہت سارے ججز ہیں جو اس قسم کے عہدے جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو بھائی میری جج صاحبان سے گزارش ہے کہ جب آپ اتنی پی کے اوپر جج آف دی سپریم کورٹ رہ چکے ہوں، جس سے بڑا کوئی بھی عہدہ نہیں ہے، جس سے بڑا جن کے پاس بہت اختیارات تھے، آپ کے پاس آپ نے سب کچھ انجوائے کر لیا، آپ کو گھر بیٹھے ہوئے پینشن بھی مل رہی ہے، تو پھر آپ کیوں اونچائی دیکھنے کے بعد 100 پر پہنچنے کے بعد پھر آپ نیچے آ رہے ہیں بھائی، یہ چھوٹے چھوٹے عہدے لے کر اپنے آپ کو کیوں جو ہے وہ اتنا چھوٹا کر رہے ہیں کہ آپ کے احکامات جو ہیں وہ کبھی ہائی کورٹ میں چیلنج ہوں گے، کبھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوں گے، اور آپ کے جو احکامات ہوں گے ان کا جائزہ لیا جائے گا، ان کی خامیاں تلاش کی جائیں گی، کبھی وہ سیٹ اسائڈ ہوں گے، کبھی وہ ان کے اوپر تنقید کی جائے گی۔ تو آپ اتنے بڑے عہدے لینے کے بعد یہ جو سپریم کورٹ کے ججز ریٹائرڈ ہوتے ہیں، پھر یہ چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے کیوں اپنے آپ کو خوار کراتے ہیں، ذلیل و خوار کرواتے ہیں؟ بلکہ تو سپریم کورٹ کے جج خاص طور پہ، ویسے تو ہائی کورٹ کے جج کو بھی کوئی عہدہ نہیں لینا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ تو ٹاپ آف دی کورٹ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نچلی کورٹوں میں جا کے جناب اپنے آپ کو چھوٹے موٹے جج رکھوانے کے لیے، میرا تو خیال ہے کہ ان ججز کو شاید سول جج کے لیے اگر کوئی دوبارہ آفر کرے تو یہ سول جج بھی بن جائے۔ جس طرح ہم اعتراضات کرتے ہیں جناب کہ بیوروکریسی کے لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ عہدوں پہ نہیں آنا چاہیے، تو آپ لوگوں کو بھی نہیں آنا چاہیے، اور بلکہ عدالتوں کے اندر بیٹھ کر آپ کے ساتھی ججز ایسی آبزرویشن دیتے ہیں، تو پھر ایسی آبزرویشنز کی پابندی آپ کے اوپر بھی تو لگتی ہے نا، کہ جب عدالتیں کہتی ہیں کہ جناب ایک شخص جو ریٹائر ہو گیا اسے کیوں دوسرے عہدے دیے جا رہے ہیں، یہ جو ہم تنقید کرتے ہیں یہ ججز کے اوپر بھی کرتے ہیں، یہ جرنیلوں کے اوپر بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ یہ اب جو ہے اس کے بیوروکریسی کے اوپر بھی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال آج وزارت قانون و انصاف نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، 2025 تک بطور چیئرمین وہ وہاں پر اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ تو ایسے عہدے نہیں لینے چاہیے، اپنے معیار کو دیکھیں، اپنے قد کاٹ کو دیکھیں، اور اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے عہدے لینے سے آپ کے لیے اس میں عزت افزا یہ اقدام نہیں ہوتا۔ تو اب یہ تھی ناظرین 4 خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کی۔ اس کے ساتھ ہی ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو مجھے اجازت، اس کو شیئر کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے گا، کومنٹ ضرور کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔